رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، نیکی، ثواب، جنت اور اللہ کی رضا، یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان بہترین بنتا ہے، اس کی دنیا بھی بہترین بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بہترین بنتی ہے۔ اور برائی، گناہ، اللہ کی ناراضگی اور پھر اس کے نتیجے میں جہنم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا میں انسان برائی اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرے تو وہ اس کی دنیا بھی بے اطمینان بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ شیطان کی جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو مسلمان سے ایمان کو چھین لیا جائے، لیکن اس میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی کہ مسلمان ایمان پر سودا نہیں کرتا عام طور پر اور اکثر، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کی جو وہ عادات حسنہ ہیں جن کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت بہترین ہوتی ہے، ان کی اہمیت اس کے ذہن سے نکال دی جائے۔ چنانچہ ابلیس اور ابلیسی طاقتیں ہمیشہ طرح طرح سے یہ سازشیں کرتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ثواب، جنت اور اللہ کی رضا، اس کی جو اہمیت ہے اس کو نکال دیا جائے، اور برائی، اللہ کی ناراضگی، جھوٹ، مسلمان کے دلوں میں جو ان چیزوں کی مذمت ہے اور ان چیزوں سے جو مسلمان کو نفرت ہے اس کو بھی مسلمان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے نام بدل دیے انہوں نے، ان کی مذمت کو کم کرنے کے لیے ان کے نام بدل دیے تاکہ مسلمان جب وہ کرے تو اس کے ذہن میں وہ دوسرا نام ہو جس کے اندر وہ مذمت اور وہ برائی موجود نہ ہو۔ مثلا انہوں نے جھوٹ کا نام رکھا بہانہ، کہ مسلمان جھوٹ بولے اور کہے کہ میں نے فلاں کو بہانہ کر دیا۔ اب اگر سیدھا سیدھا کہے میں نے جھوٹ بولا تو طبی طور پر اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے کہ غلط کیا، تو انہوں نے اس کا نام بدل کے بہانہ رکھا تاکہ مسلمان جھوٹ بولے اور جھوٹ کی جو برائی اور نفرت اس کے ذہن میں ہے وہ بھی بیدار نہ ہو، اور یہ اس طرح کا گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ کی توفیق بھی اسے حاصل نہ ہو۔ اسی طرح بے حیائی، بے پردگی
یا اس قسم کے متعلق جتنے گناہ ہیں، گناہ کے جتنے زینے ہیں، ان سب کا نام رکھا روشن خیالی اور آزادی اظہار اور پرسنل آزادی، ہر انسان کو اپنی آزاد زندگی گزارنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ یہ وہ مختلف عنوانات ہیں، الفاظ ہیں، جن کے اندر یوں سمجھیں کہ زہر کو چینی کے لبادے میں چھپا کر پلانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ اس طرح کی محنت کی کہ برائیوں کے نام بدل کر ہمارے اندر ان کو رائج کیا جائے اور مسلمان وہ کرتے رہیں، اور ان کے اندر جو طبعی طور پر ان کا ضمیر انہیں برائی پر ملامت کرتا ہے ایمان کی برکت سے، وہ بھی بیدار نہ ہو، کیونکہ ان کا نام بدلا جا چکا ہے اور ان کا عنوان بدلا جا چکا ہے۔ ان کو ایک بہترین خوبصورت سا عنوان لگا کر ہمارے سامنے پیش کیا، جیسے کڑوی ترین دوائی کو کیپسول میں بند کر کے بندے کو کھلا دیا جاتا ہے کہ اس کو کڑواہٹ کا احساس نہ ہو۔ اسی طرح خطرناک ترین گناہوں کو حسین ترین عنوان میں اور ہمدردی والے عنوانات میں چھپا کر مسلمانوں کے کردار میں لایا جاتا ہے، تاکہ وہ اسے کرے بھی صحیح، اور جو گناہ کی نحوست اور گناہ کی نفرت اس کے پاس ایمان کی برکت سے ہے وہ بھی بیدار نہ ہو۔ یہی حال نیکیوں کے ساتھ کیا کہ نیکیوں کو اس طرح کے بے وقت عنوانات کے ساتھ لگایا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت نکل جائے۔ مثلا مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہی ہوں، مجھے ثواب ملے گا۔ اب انہوں نے محنت کی کہ طرح طرح کے عنوانات لگا کر ثواب کو بے وقت کر دیا۔ ہماری جو شرعی اصطلاحات تھی فقہائے کرام کی، ان کے ساتھ چند لفظ بڑھائے اور وہ جو ثواب کی اہمیت تھی مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں میں، اس کو کم کر دیا۔ مثلا ہماری شرعی اصطلاح اور اہم ترین اصطلاح ہے سنت، اور یاد رکھیں کہ سنت ہی شریعت کا مغز ہے اور شریعت کی بنیاد ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارا دین سنت ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کے اندر جو طریقہ جاری ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اور کسی چیز کا سنت ہونا اس کے اہم ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ لگا کر اس کی مضبوطی کی مضبوط ترین عمارت کو گرا دیا گیا۔ یوں کہا چھوڑو جی، سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ پہلے مسلمان کہتا تھا یہ کام سنت ہے، مطلب یہ تھا کہ یہ سنت ہے تو کرنا ضروری ہے، اور یہ اب سنت ہی تو ہے، اور بادشاہ فرضوں کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن فرض نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سنت کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، ان کے پیچھے یہ ہے کہ مسلمان اس کی اہمیت کو کھو دے۔ ظاہر ہے جب کوئی کام انسان کے ذہن میں اہم نہیں رہتا تو وہ عمل سے نکلنے میں بالکل آسانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو پھر اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ لگایا کہ سنت ہی تو ہے۔ یہ جب کہا نا سنت ہی تو ہے، تو بس ساری جو سنت کی اہمیت کی دیوار تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں جو سنت کی اہمیت تھی اس کو نکال دیا۔ اگر ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں
تو ان کے ہاں یہ تھا کہ یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے، اور سنن ہدا جن کا تعلق عبادات سے ہے ان کا چھوڑنا تو صحابہ کرام کے مبارک دور میں اور ان کی زندگیوں میں پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ جو سنن زوائد ہیں، عادات سے جن کا تعلق ہے، حضرات صحابہ کرام ان پر بھی مر مٹتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ یوں سفر ہو رہا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری کھڑی کی اور تھوڑا سائڈ پہ چلے گئے، وہاں پہ بیٹھے اور اسی طرح اٹھ کے آ گئے اور آگے جا کر اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ تو ساتھ چلنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے تو قضاء حاجت کی تھی، آپ نے وضو نہیں کیا؟ فرمایا کہ مجھے تو قضاء حاجت تھی ہی نہیں، میں تو وہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ وہاں ایسے جا کے بیٹھے تھے؟ فرمایا مجھے قضاء حاجت نہیں تھی، میں صرف وہاں اس لیے بیٹھا تھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس سفر میں، اسی طرح کے سفر میں اس جگہ قضاء حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، میں نے تو بس ان کی ادا زندہ کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ذوق یہ تھا، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ تو یہ خطرناک رویہ ہے جو ہمارے دلوں سے نیکی کی اہمیت کو نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ثواب کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اس لیے کہ سنت ہے، اور سنت کس کا طریقہ ہے؟ سنت ان کا طریقہ ہے جن کا طریقہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اللہ عرشوں سے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ فرمایا گیا نا کہ اگر تم اللہ سے تعلق چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی۔ حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ آپ انہیں بتلاؤ کہ پھر وہ میری اتباع کریں۔ اتباع رسول کا نام سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام سنت ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اور سنت پر چلنے سے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی دنیا بھی بہترین ہے اور آخرت بھی بہترین ہے۔ اور جب اللہ پیار کرے گا کیا کرے گا؟ پہلا انعام دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ مٹا دے گا۔ سنت کی اہمیت قرآن میں کتنے واضح لفظوں میں آئی، اور اس کو ہم نے کس طرح مٹا دیا ان کے پروپیگنڈے میں آ کر۔ چھوڑو جی، سنت ہی تو ہے، سنت پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے خطرناک عنوانات نے اس وقت امت کے اس طبقے کو، جس کو دیندار سمجھا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں، مدارس والے، معلمات اور معلمین اور معلمات، طلباء اور طالبات، اور منتظمین اور منتظمات، یہ سب جو ہم لوگ ہیں، اہل مدارس، اہل مساجد، اہل تبلیغ، اہل فتویٰ، یہ جتنے طبقے ہیں، شعبے ہیں ہمارے، جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے۔ ہم کتنے دیندار ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، لیکن لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے اگلی بات ہے، لوگ ہمیں دین کا آئیڈیل سمجھتے ہیں، کہ جو ہم کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بس یہی فائنل اتھارٹی اور دین ہے۔ ہمیں کرتا دیکھ کر لوگ وہ کام کرتے ہیں، ہمیں دین کا آئیڈیل سمجھا جانے لگا، اور ہمارے اندر یہ چیزیں کہ بادشاہ خیر ہے، سنت چھوڑ دیں، گنجائش ہے۔ یہ جو تعویلیں شیطان نے ہمارے اندر ڈالی ہیں نا، ہماری برکت سے ماشاءاللہ دنیا دار لوگوں نے سنتیں پڑھنی چھوڑ دی، اور نفل تو ہمارے طبقے میں بالکل یوں لگتا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ طلباء، طالبات اور باستثناء چند ہم جو لوگ ہیں، علماء اور عالمات، ہمارے نزدیک تو نوافل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب چھوڑو یار، مطالعہ کر لیتے ہیں، ہمارا مطالعہ نوافل سے افضل ہے۔ اور جس قسم کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے،
शैतान को पता है कि ये मौलवी है, ये आलिमा है, ये तालिबा है या तालिब है, इनको फ़ौरन कहो ना कि फ़र्ज छोड़ दो, तो इसलिए नहीं छोड़ने। उसको पता है पहले इससे नवाफिल छुड़वाओ और फिर इसको कहो कि बादशाह सुनते पढ़ना कोई ज़रूरी है, फ़र्ज़ों का हिसाब होगा, फिर इससे फ़र्ज छुड़वाओ। और फिर एक वक्त आएगा कि यार ज़ाहिर है जब नवाफिल और सुनते नहीं रहेंगी तो शैतान का हरबा कामयाब होगा। एक वक्त आएगा कि फ़र्ज भी छोड़ देगा। फ़र्ज छोड़ना भी इसके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके दीमक लगती है ना, वो थोड़ा थोड़ा खाती है और एक वक्त आता है कि पूरी दीवार गिरा देती है, सुतून को लगती है और उसको खोखला करती है, वो गिरता है और पूरी छत गिर पड़ती है। तो हमें इस तरह करके कमज़ोर किया जाता है। तो इसलिए ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी तरबियत का मौका है, आप लोग तरबियत के मैदान में हो। सुन्नतें तो दरकिनार, नवाफिल को भी अहम समझे। नमाजों के आगे पीछे जितने नवाफिल हैं और सुन्नतें हैं सारी पढ़ा करें। और घर जाकर भी मदारिस की लड़कियां और लड़के जब घर जाते हैं ना तो ये जाके बताते हैं कि बादशाह ये नफल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और सादा लोग अवाम, हमारे मुताल्लिकीन मुताल्लिकात हमें देखकर नवाफिल छोड़ते हैं। कभी वो वक्त था कि लोग हमें देखकर दीन पर अमल करने में आगे बढ़ रहे थे, अब हमें देखकर लोग दीन पर अमल करना छोड़ते हैं कि ये फ़लाँ मदरसे का तालिब इल्म है, ये नफल नहीं पढ़ता, वो कहता है ज़रूरी नहीं है। और ये फ़लाँ मदरसे की तालिब है, ये भी नफल नहीं पढ़ती और वो कहती है ज़रूरी नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें? तो वो हमें देखकर इबादत में कमी कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमें देखकर इबादत में ज़्यादती होती, तो हमें देखकर कमी हो रही है। इसी तरह करके बहुत सारी चीज़ें जो हमारी तावीलात की बरकत से अवाम में जाती हैं। तावीली झूठ हम बोलते हैं और हमारी बरकत से अवाम असल झूठ बोलते हैं। हमें तौरिया पता है और हम तौरिया कर लेते हैं और कभी कभी अवाम को भी बता देते हैं, और अवाम वहाँ तौरिया करती है जहाँ गुनाह होता है। हमें पता है कि तौरिया दफ़े मुज़र्रत के लिए बवक्त ज़रूरत जायज़ है, जल्ब मनफ़ियत के लिए जायज़ नहीं। और अवाम फिर उसको हर जगह इस्तेमाल करती है, और झूठ का गुनाह उन्हें तो मिलेगा, हमें भी साथ मिलेगा कि हमने उसको जारी किया था। तो इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हम दीन का आइडियल समझे जा रहे हैं तो हमें फूंक फूंक के चलना चाहिए कि हमारी वजह से लोग नेकी की तरफ आएँ, उनकी ज़िंदगी में नेकियों में इजाफ़ा हो, उनकी ज़िंदगी में होने वाली नेकियां कम ना हों। तो बहरहाल ये जो हमारी इस्तिलाहात हैं, इनको, इनकी अहमियत को हमारे जहनों से मिटाने की मेहनत हो रही है। वो क्या है? सवाब, नेकी, जन्नत और इन सब के हासिल में अल्लाह की रज़ा, इसको मिटाने की मेहनत हो रही है। हमारे लिए सबसे अहम होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। सवाब को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सवाब को मिटाने के लिए हर काम का दुनियावी मुनाफा सामने रखा कि ये करेंगे तो क्या देंगे। दुनियावी मुनाफे और दुनियावी नफ़ा तो आर्जी है ना, मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और सवाब जो है, सवाब लाफानी है। दुनियावी मुनाफा आर्जी है, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और सवाब तो लाफानी है। नेकी का अजर जो मिलता है वो गैर महदूद है, वो ख़त्म नहीं होता, वो मिटता नहीं है। और जन्नत की तो क्या बात है। देखें, दुनिया में लोग 5-5 मरले पर, एक मरले पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, मर जाते हैं। भाई भाई को मार रहा है चंद इंच ज़मीन के लिए, चंद मरले ज़मीन के लिए। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं कि ये ज़मीन, ये मकान मुझे मिलना चाहिए, उसे नहीं मिलना चाहिए, इस पे मिल्कियत मेरी आनी चाहिए। इस पर लोग मर जाते हैं। चंद मरले, चंद इंच, चंद बालिश या चंद कनाल या चंद मुरब्बी क्यों ना हो, इस पर लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और
ज़िंदगी का साथ कुर्बान कर देते हैं। दोनों भाई एक साथ रहे, उन्होंने एक साथ खाया पिया और बरसों का मोहब्बतों का सफ़र था। वो ज़मीन के चंद मरलों पर सारा ताल्लुक़ कुर्बान हो गया, मिट गया। इस पर लोग मर रहे हैं। और जन्नत, सबसे अदना दर्जे का जन्नती, उसको जो जन्नत में ज़मीन मिलेगी वो दुनिया से 10 गुना ज़्यादा होगी। और उसको हमारी नज़र में बेवकत कर दिया गया। दुनिया की ज़ेब ज़ीनत और दुनिया का मालो मता और दुनिया की रग़बत में उसको इतना मुब्तला किया गया। शैतानी ताकतें, इबलीसी ताकतें और उसके हवारी, उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारी जो असल मीरास थी हम उसे छोड़कर आर्जी चीज़ों के पीछे पड़ गए बस, और अपनी इस्तिलाहात को पसे पुश्त डाल दिया और लगे हुए हैं और हर काम से दुनिया 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 मकसद। तो इसलिए हम नीयत को ठीक करें कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह हमें इसका बदला दे अपनी रहमत से। और अल्लाह की रज़ा का हासिल क्या है? जन्नत। तो हम इसके लिए मेहनत करें। सहाबा किराम के मकसूद इबादत और सारी ज़िंदगी का मतमा नज़र यही था कि अल्लाह मिल जाए। देखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरतुल फतह की आखिरी आयत, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनके साथ हैं वो कौन है? वल्लदीना माअहू, वो जो उनके साथ हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार के मुकाबले में आते हैं तो सीसा पिलाई दीवार बनकर उनकी तलवारों की धारों पर इस्लाम की चमक नुमाया होती है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीरो शकर और मेहरबान हैं, बड़ा मोहब्बत और प्यार का सलूक करते हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, वो कभी रुकू में नज़र आते हैं, कभी सजदे में नज़र आते हैं, कभी वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कभी सजदों में और कभी क़ियाम में, कभी जिहाद में। ये सब कुछ क्यों करते हैं? यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह से अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। ये उस जमात की बात हो रही है जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और अल्लाह ने हुजूर की रिसालत की दलील के तौर पर सहाबा को पेश किया। जैसे अल्लाह ने अपनी ज़ात की दलील के तौर पर कायनात की तख्लीक को पेश किया। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और वही रहमान रहीम है। उसकी तौहीद की दलील क्या है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये आसमान की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, ये गर्दिश लैलो नहार, कभी रात बढ़ती है दिन कम होता है, कभी दिन बढ़ता है रात कम होती है, ये समुंदरों का वजूद और समुद्रों के लतीफ़ पानी के लतीफ़ वजूद पर कश्तियों का तैरना, आसमानों से बारिशों का उतरना और बारिशों की वजह से वीरान ज़मीनों का आबाद होना और ज़मीनों आसमानों के अंदर बादलों के काफ़िलों का ये इधर उधर सरगर्दान होना, हवाओं का चलना, ये सब अल्लाह की वहदानियत की निशानियाँ हैं। इसी तरह फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना माअहू, ये सहाबा उनकी रिसालत की दलील हैं। जैसे आसमान की बुलंदी को देखोगे तो रब नज़र आएगा, ज़मीन की पस्ती और फर्श को देखोगे अल्लाह नज़र आएगा। इसी तरह अबू बकर और उमर को देखोगे तो इन्हें संवारने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता चलेगा। तो ये जमात है जिनको अल्लाह ने अपने हबीब की रिसालत का गवाह बनाया और उनकी रिसालत की दलील के तौर पर पेश किया। उनके लिए फरमाया यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सारे काम इसलिए करते हैं कि ये रब से रब की रज़ा चाहते हैं और फिर अल्लाह ने उन्हें अपनी रज़ा दुनिया में दी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया अल्लाह उनसे राज़ी है और वो रब से राज़ी। तो हमें
ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اپنے مقام کو سمجھنا ہے۔ علم اس لیے حاصل نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے بڑی عالمہ ہے، بڑا خوبصورت پڑھتی ہے اور بڑی نیک ہے، یہ تو بغیر نیت کے حاصل ہو جائے گا۔ علم اس لیے حاصل کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو بتلائیں گے، لوگ اس پر عمل کریں گے تو ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اللہ کا دین زندہ ہوگا، اللہ کے حبیب کی ادائیں زندہ ہوں گی۔ اور خود بھی ان چیزوں کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، عبادات کا ذوق ان درسگاہوں سے پیدا کریں۔ اگر یہاں آپ نوافل نہیں پڑھو گے، گھر میں کہاں پڑھو گے؟ وہاں تو ماحول ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جس کو سنت کی اہمیت سمجھ میں نہ آئی، وہ گھر جا کے سنت کی اہمیت کو خاک سمجھ سکتی ہے۔ تو یہیں سے عمل والی زندگی بناؤ، صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا، طہارت کی اہمیت کو ذہن میں بٹھاؤ، عبادات کی اہمیت کو ذہن میں بٹھائیں، نمازوں کو جاندار بنائیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا علم جاندار بنے گا۔ تو اس لیے اس کی محنت کریں، مشق کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری وجہ سے لوگ دین پہ آئیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کی عبادات میں اضافہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہونے لگیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کی عبادتوں میں کمی آنے لگے، تو پھر ہمارے علم کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو مدارس میں وقت ضائع کیا، اور لوگوں کے جو چندوں سے مدارس چل رہے تھے ان سے بھی بددیانتی کی۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لیں ہم کہ ہم یہاں پر وقت قیمتی بنا رہی ہیں یا ضائع کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو شرع صدر ہوتا ہے کہ ہم وقت قیمتی ہمارا بن رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر دوسرا معاملہ ہے تو اس پر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ کہیں ہمارے لیے یہ وقت وبال نہ بن جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔